اس مہینے کے ساتھ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد والے مہینے ربیع الاول 12 ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ 29 صفر پیر کا دن تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت صحابہ کی پڑھوائی، اور اس کے بعد دیکھا ایک صحابی رسول کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک خود بھی تشریف لے جاتے اور وہاں ان کو دفنانے میں خود بھی ہاتھ بٹاتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ایک عمومی مزاج کی طرح رہتے تھے، یعنی کہ اپنے آپ میں پروٹوکول والے ہیں کہ عمومی جگہوں پر نہیں جاتے اور چھوٹے والوں کے کام نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا اور کوئی دوسری مصروفیت اس وقت میں درکار نہیں ہوتی تو قبرستان ضرور تشریف لے جاتے۔ اس دفعہ بھی ایسی ہوا۔ 29 صفر 11 ہجری تھی، صفر کی 29 تاریخ تھی، تو ایک جنازہ یا جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی تدفین کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب دفن کے بعد واپس آ رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع اور روضہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت مختصر سی مسافت ہے، لیکن اس زمانے میں گھر بنے ہوئے تھے، وہاں گلیوں سے گزر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا۔ تو واپس آ رہے تھے جنت البقیع سے، تو آتے ہوئے درمیان میں سر کا درد شروع ہوا اور سر کا درد تیز ہوتا گیا، اور پھر جب گھر پہنچے تو گھر پہنچتے پہنچتے تک بخار بھی شروع ہو گیا اور بخار خوب شدید ہو گئی۔ اور خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ اتنا گرم تھا کہ میں اس سے زیادہ ہاتھ اس پر نہیں رکھ سکا، میں نے ہٹا لیا، اور میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا انبیاء ہی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ثواب کو اور ان کے مقام کو ایسے ہی بلند تر کیا ہے۔ اس کے بعد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہ طویل ہو گئی، لیکن اس وقت میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری آخری بیماری ہے، یہ بیماری سبب بنے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کا۔ اور پھر بیماری کا مرض شدید ہوتا گیا، مکمل 13 دن یا 14 دن کی علالت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ لیکن اسی بیماری اور سر درد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ انجام دیتے رہے اور آ کر لوگوں کی نماز جماعت کرواتے تھے، اور دینی جتنی خدمت کے کام تھے اور تبلیغ کا کام تھا وہ فرماتے تھے۔ اور جب آخری ہفتہ ہوا، جس آخری ہفتے کی ایک زندگی باقی رہ گئی تھی، تو اس آخری ہفتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ازواج مطہرات کو جمع فرمایا اور سب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی بیماری کے ایام یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے اجازت دے دی، جب آپ کی صحت ہو جائے گی تو پھر آپ سے دوبارہ باری آپ شروع فرما دیں، تو اس وقت تک آپ حجرے عائشہ ہی میں قیام فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی اجازت سے آخری ہفتے کا قیام اپنی زندگی کا حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمایا۔ اور جب چہارشنبے کا دن آیا، جس پیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے آخری چہارشنبے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور بخار بہت شدید تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کنوؤں کا پانی منگاؤ، اور 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بڑے ٹب میں تشریف فرما ہو گئے، وہ اس کے اندر بیٹھ گئے، اور 7 کنوؤں کا پانی ایک ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بہایا گیا۔ اس تدبیر پر عمل کرنے سے بخار کی شدت کے اندر کچھ کمی آ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کر گئے اور جماعت کروائی، اور جماعت کے بعد منبر پر تشریف فرما گئے اور فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے یہود ایک قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرتی تھی، لیکن اس قوم نے اپنے نبیوں کے مرنے کے بعد اپنے نبیوں کی قبور کو سجدگاہ بنایا، اپنے نبیوں کی قبر کو باعزت و باعظمت سمجھ کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں بہت سے خود کو مسلمان کہنے والے اولیاء اللہ کی قبور پر سجدہ کرتے ہیں، جو کہ صراحتاً شرک ہے اور سراسر کفر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے تعلق سے فرمایا کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بناؤ، اور اس قوم نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، اس وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر برس رہی اور آج بھی برس رہی۔
میں تم سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ نہ بناؤ، میں ایک انسان ہوں جس طرح تم انسان ہو، فرق اتنا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا انسان ہوں، بس فرق اتنا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور آسمانی علوم مجھ پر بذریعہ وحی کھولے جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند باتوں کی وصیت فرمائی اور پھر دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور منبر پر ہی بیٹھ کر کہا کہ اللہ، میں نے جو تبلیغ کی ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ انسانوں کو شرک سے بچایا جائے، اور شرک کا بڑا خدشہ تھا قبر پر سجدگاہ بنانے کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور پھر اس کے بعد چند نصیحتیں فرمائی۔ یہ آخری وصیت و نصیحت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمائی۔ یہ چہارشنبے کی ظہر کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایام گزرتے گئے تو اس کے بعد کا دن جمعرات کا دن آیا، جو آخری جمعرات تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور مرض میں مزید اضافہ ہوا، سر درد بھی شدید ہو گیا اور بخار بھی شدید تیز ہو گیا، اور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی مغرب کی نماز پڑھائی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس نماز کے اندر سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ اتنی لمبی تقریباً 2.25 صفحات کی یہ صورت ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ جب اتنی لمبی آیات تلاوت فرمائی تو آپ کو کچھ بشاشت حاصل ہو چکی ہوگی، اور پھر عشاء کے لیے تشریف لے اور مغرب کی نماز پڑھا کر اندر حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عشاء کا جب وقت ہوا تو سارے صحابہ جمع ہو گئے، اذان بھی ہو گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ جو اس وقت میں وہاں موجود تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی، کہا کہ نہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کی امامت میں جماعت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سے اٹھ رہے تھے، اٹھنے کے قریب ہی تھے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی چھڑکا گیا، اور پانی چھڑکنے کے بعد ہوش آیا تو پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے قریب تک ہو گئے تھے لیکن بے ہوش ہو کے پھر گر پڑے، اور پھر تیسری دفعہ پانی کے چھینٹے دیے گئے اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ ہی کی امامت کی اقتداء میں وہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ اٹھنے کے قریب ہے، وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب چوتھی دفعہ پانی دے کر ہوش میں لایا گیا اور بتایا گیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دیکھ لیا کہ 3 دفعہ میں اٹھنا چاہا اور اٹھ نہ سکا صحت کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کی جماعت کروائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر جماعت کروائی۔ یہ جمعرات کی عشاء کی نماز کا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد جمعہ کے دن کی پوری نمازیں، ہفتے کے دن کی پوری نمازیں، اتوار کے دن کی پوری نمازیں کتنی ہو گئی؟ تینوں دن کی 15 نمازیں ہو گئی، اور خود جمعرات کی ایک نماز 16 نمازیں، اور جس پیر کے دن صبح میں انتقال ہوا اس کی فجر کی نماز، یہ کل 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی۔ یہ شرافت صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ گویا کہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر مصلی پر کھڑے ہوگا اور میرے بعد خلافت کے نظام کو سنبھالنے کا کوئی اہل اور لائق ہے اللہ کی طرف سے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی۔ ہفتے یا اتوار کے دن کی بات ہے، ہفتہ ہے یا اتوار ہے، اس میں محدثین کے دونوں رائے ہیں۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ہفتے کی ظہر لکھا ہوا ہے اور بعض حدیث کی کتابوں میں اتوار کی ظہر کی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں بشاشت محسوس کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کھول کے آ گئے۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی جماعت شروع کروا چکے تھے، وہ پہلی رکعت چل رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کھلا اور وہ آتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا تو خود کو پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ تم ہی کھڑے رہو، تم ہی نماز پڑھو، اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی طرف آ کر بیٹھ گئے اور چہار زانو بیٹھ گئے۔ چونکہ کمزوری تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں جماعت کروائی
اور ان کے مکبر حضرت صدیق اکبر تھے، اور ان کی تکبیر کی آواز سن کے سارا صحابہ کا مجمع ان کی اقتدا کر رہا تھا۔ تو یہ اتوار یا ہفتے کی ظہر کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر مرض شدید ہوتا گیا، اور پھر پیر کے دن صبح جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اس وقت فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت مسجد میں کھڑی ہو چکی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ کھلتا تھا، دروازہ وہ سیدھے مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ 2 دروازے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک سیدھے اندر کھلتا تھا اور دوسرا باہر کھلتا تھا۔ تو وہاں جو پردہ پڑا ہوا تھا اسے ہٹا کر دیکھا، اور یہ محسوس کیا کہ میں نے اپنی امت پر جو محنت کی ہے، اور سب سے بنیادی عمل جو نماز تھا، میری امت اس لائق ہو چکی ہے کہ میری غیر موجودگی میں مسجد بھر کر وہ نمازیں پڑھنے والی بن چکی ہے۔ اس پر خوشی و مسرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے کھلا، صحابہ کو پتہ چلا کہ رسول آ کر کھڑے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے نماز ہی میں کھڑے ان کے چہرے ایسے پھر گئے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کے دلوں میں میری محبت کی جو زیادتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھتے دیکھتے ان کو اپنی نمازوں کا خیال نہ ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو چھوڑ دیا اور پھر قیام فرمایا اور اپنی نماز حجرے ہی کے اندر ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر مختلف نصیحتیں فرمائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا، حضرت حسنین کو بلایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، اور صحابہ کی مختلف جماعتوں کو جن کو نصیحتیں کرنی تھی بلایا۔ اس کے بعد چاشت کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے اس دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا امام متعین نہیں تھا، حجرے ہی میں 10 کی جماعت آتی تھی اور آ کر نمازیں پڑھتے تھے اور جاتے تھے۔ یہ سلسلہ پیر کی صبح سے چلتا رہا منگل کی رات تک، گویا کہ 32 گھنٹے تک یہ نماز جنازہ کا سلسلہ جاری رہا، اور منگل کا دن گزرنے کے بعد جو چہارشنبے کی رات آتی ہے، اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ تو بہرحال ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور حضور سے محبت ایمان کے کمال کی نشانی اور علامت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کریں۔ یہ اسی وقت میں ہو سکتی ہے جب ہم ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اسلام کے سراسر اسلام بیان ہونے والے جلسوں میں ہم ایسے شرکت کریں گے اور اپنے دل کو صاف لے کر سیکھنے اور اپنے اخلاص کی نیت سے آئیں گے، تو اللہ رب العزت ان جلسوں سے بہت فائدہ پہنچائے گا۔